الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آج تیسری نشست ہے کہ ہم سورہ آل عمران کی 3 آیات پر غور کر رہے ہیں۔ 2 آیات ہم مکمل کر چکے اور تیسری آیت کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ یہ مقام قرآن حکیم کا بہت عظیم، بہت جامع مقام ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے ایک 3 پوائنٹ ایجنڈے کا ذکر کیا۔ کل 3 آیات اور 3 نکات۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آنے پائے مگر حالت اسلام پر، فرما برداری کی حالت میں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جس کا تعلق مجھ اور آپ سے ہے انفرادی طور پر۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی ناراضگی کا اندیشہ، اپنے غلط اعمال، گناہوں میں ملوث ہونے پر اللہ کی طرف سے جو پکڑ ہے، اس کا خوف اگر ہمارے اوپر مسلط ہے تو یہ تقویٰ ہے۔ اور اصل ڈرائیونگ فورس یہی ہے، انسان کو راہ راست پر رکھنے والی شے جو اس کو سیدھا صراط مستقیم پر چلائے گی، وہ تقویٰ ہے۔ حق تقاتہ ہی کے الفاظ میں جو اس میں تاکید ہے، یہ کلام جتنا مؤکد ہو گیا، اللہ کے تقویٰ کا حق ادا کرو۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیہ مبارکہ اس اعتبار سے جو حکم ہے وہ بڑا سخت ہے کہ تقویٰ کا حق ادا کرنا کوئی شخص اس کا مدعی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جو اللہ نے صلاحیت دی ہے، مہلت عمر دی ہے، قوت کار دی ہے، جو ذہانت فطانت دی ہے، جو طلاقت زبانی دی ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے لگانا، یہ ہماری استطاعت میں ہے۔ سورۃ تغابن کی وہ آیت پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر ہمت ہے، قوت ہے، استطاعت ہے، جو تمہارا دائرہ کار ہے، جو اختیار ہے، تم مکلف ہو اللہ کے ہاں اس بنیاد پر تقویٰ اختیار کرنے کے اعتبار سے۔ دوسری آیت ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کے تقویٰ پر رکھنے والی شے کیا ہے؟ قرآن حکیم۔ اس کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھنا۔ سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں فرمایا گیا نا، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، یہ منبع اور سرچشمہ ہدایت ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جن میں تقویٰ موجود ہو، وہی تقویٰ جس کا ہم نے پہلی آیت میں ذکر پڑھا۔ ولا تفرقوا، اور باہم متفرق نہ ہونا۔ یہ تفرقہ ہے، خاص طور پر تفرقہ فی الدین۔ ایک ہوتے ہیں انسان کے عقائد، نظریات، کچھ چیزیں اس میں غلط شامل ہو جاتی ہیں، وہ یقیناً اس کے منافی ہوگا۔ لیکن یہاں مراد یہ بھی ہے کہ مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یا یہ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تفرقہ پیدا نہیں ہوگا۔ ولا تفرقوا،
پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام اور احسان کا ذکر کیا. یاد کرو اللہ کے اس انعام اور اس کے فضل کو، اس کے احسان کو. جبکہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یکجا کر دیا، تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی. جو اسلام لے آیا، حضرت عمر حضور کے جانی دشمن تھے ایام جاہلیت میں، گھر سے ننگی تلوار لے کر نکلے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے گویا کہ جو حضور کی دعائیں تھیں اس کی استجابت اس شکل میں ہوئی کہ ابو جہل جو ہے وہ مردود ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے رات کی تنہائیوں میں حضور دعا کیا کرتے، اللہ تعالیٰ انہوں نے شرف قبولیت عطا فرما دیا. تو وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. صرف ترجمہ کر رہا ہوں، اور تم تو آگ کے گڑھے کے بالکل دہانے پر پہنچ چکے تھے، اللہ نے وہاں سے تمہیں بچا لیا. گویا کہ انسان اگر نفس پرستی میں مبتلا ہے، عقائد کے اندر کہیں کوئی باطل چیزیں شامل ہو چکی، تو وہ تو آگ کا نوالا بنے گا نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد تو اب کوئی شے ایسی نہیں رہی کہ جس میں ابہام ہو. توحید جو ہر نبی اور رسول کی دعوت رہی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں صرف اللہ کو پکارو، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ وہ ایک جسے آپ کہیے کہ آفتاب ہدایت بن کر طلوع ہوئے تھے نا. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس آگ میں گرنے سے اللہ نے تمہیں بچا لیا. اور ذریعہ کون بنے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب تیسری آیت ہے کہ جس پر آج ہمیں گفتگو کرنی ہے، اس کی کئی جہتیں ہیں. ایک تو اس اعتبار سے بھی کہ جو اغراض و مقاصد ہیں امت محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ یہاں الفاظ کیا ہیں؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. یہ اغراض مقاصد جو ہوتے ہیں گویا کہ ایک جمعیت وجود میں آ رہی ہے، امت مسلمہ. اس بات کو ذہن میں رکھیے، ہم سے پہلے سابقہ امت مسلمہ کون تھے؟ وہ یہود تھے، جو اللہ کا غضب ان پر مسلط ہوا ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. تحویل قبلہ اصل میں سب سے بڑا مظہر بن گیا اس بات کا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ پہلی امت جو ہے اسے معزول کر دیا گیا، اب نئی امت وجود میں آ رہی ہے. تو تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. وہ ایک امت تھی جو تم سے پہلے گزری ہے، انہوں نے جو کمائی کی تھی، جو ان کے کرتوت تھے، جو سیاہ کاریاں تھیں عقائد کے اعتبار سے، جس باطل کے اندر وہ مبتلا ہوئے تھے، اس کا خمیازہ بھگتیں گے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور امتی ہونے کے ناطے تم پر جو ذمہ داریاں ہیں اس کے حوالے سے جواب دہ تم ہو. جو تم کمائی کرو گے وہ تمہارے کام آنے والی ہے. تو فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان ایک امت ایسی موجود رہے کہ جو لوگوں کو بلا رہی ہو خیر کی طرف. خیر کے معنی کیا ہے؟ بھلائی، نیکی کی بات. اور خیر ہماری اردو زبان میں بھی مستعمل ہے، لیکن قرآن حکیم میں ایک مقام پر قرآن حکیم کو سب سے بڑا خیر کہا گیا. ذکر ہو رہا ہے قرآن کا، اور آخر میں فرمایا گیا ہوا خیر مما یجمعون. اے مسلمانوں، تمہارے پاس یہ جو کتاب ہدایت موجود ہے یہ سب سے بڑھ کر خیر ہے. اس دنیاوی ساز و سامان کی اور تم ریجھے ہوئے ہو، اسے جمع کر رہے ہو، اس کے مقابلے میں قرآن حکیم جو منبع اور سرچشمہ ہے ہدایت کا، وہ سب سے بڑا خیر تو وہ ہے. وہ خیر مما یجمعون. اسی طرح سورۃ الکوثر تو آپ میں سے بہت سے حضرات کو یاد ہوگی. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. وہاں الکوثر کی مختلف تعبیرات کی گئی ہیں، اور اس میں ایک بڑی نمایاں تعبیر یہ بھی ہے کہ یہاں الکوثر سے مراد خیر کثیر ہے. اور قرآن خود اپنے بارے میں کہتا ہے ہوا خیر مما یجمعون. جو کچھ تم جمع کر رہے ہو اس میں سب سے بڑھ کر خیر جو ہے وہ تو قرآن حکیم ہے.
تو وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب آئیے یہاں جو دو اصطلاحات آگے آ رہی ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ قرآن حکیم کی بڑی بنیادی اصطلاحات ہیں۔ قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر ان دونوں کو لازم و ملزوم کی حیثیت سے لکھ دیا گیا، طے کر دیا گیا۔ نیکی کے علم بردار، نیکی کا حکم دینے والے، خود بھی نیکی پر کاربند ہوں اور لوگوں کو بھی دعوت اور تبلیغ ترغیب دے نیکی کی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے معنی کیا ہے کہ ہر نوع کا منکر، برائی، گناہ، معصیت، اس سے خود بھی بچنے والے اور دوسروں کو بھی ترغیب دینے والے کہ وہ بھی بچیں اس سے۔ تو یہ اصطلاح تو قرآن حکیم میں جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت سے مقامات پر بیان ہوئے، چند مقامات میں نے جو خاص طور پر نوٹ کیے تھے، ابھی میں اس کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا۔ اس سے پہلے ایک حدیث سن لیجئے، اس لیے کہ عام طور پر ہمارے ہاں اس بات کو تو تسلیم کیا جاتا ہے کہ امر بالمعروف ہونا چاہیے، خیر کی بات ہے، واعظ و نصیحت ہے، قرآن کی طرف بلانا ہے۔ یدعون الی الخیر کے ایک معنی یہ بھی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر قرآن مراد ہے تو قرآن کی طرف بلانے والے، لوگوں کو ترغیب دینے والے قرآن کی طرف، یدعون الی الخیر، جیسا کہ سورہ حمیم سجدہ میں فرمایا گیا نا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اس شخص سے بڑھ کر بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف، اور یہاں مراد قرآن کی طرف دعوت دینے والے ہو، اور پھر یہ کہ نیک اعمال کرنا، یہ شرط لازم ہے۔ یہ نہ ہو کہ یہودیوں کا سا طرز عمل ہو کہ لوگوں کو لیے واعظ و نصیحت ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لوگوں کو بڑی تلقین کرتے ہو، واعظ و نصیحت کرتے ہو، نیکی کا بھی اور خیر کا بھی دعوت دے رہے ہو، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تو یہاں گویا کہ اس اعتبار سے حضرت ابو سعید خدری، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں جس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری، اور یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ یہاں سے آپ کو معلوم ہوگا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے درمیان چوری دامن کے ساتھ تو ہے ہی، لیکن اصل سے جو مطلوب ہے، جس پر انسان کو دانتوں پسینہ آتا ہے، جو کام کرنا کوئی آسان نہیں ہے، لوگوں کی طرف سے مخالفتیں بھی ہوں گی، طعنے بھی برداشت کرنے پڑیں گے، برا بھلا بھی کہا جائے گا، اور یہی نہی عن المنکر ہے کہ جس کی پاداش میں پھر لوگوں کو اپنی جانوں کی قربانی بھی دینی پڑی، اس لیے کہ باطل نظام تو کبھی گوارا نہیں کرتا، حق بات کہی جائے اور منکرات سے اور باطل سے روکا جائے، اس سے منع کیا جائے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ اس حدیث کا بارہا تذکرہ ہوتا رہا، لیکن خاص طور پر چونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مضمون جو ہے اس وقت پیش نظر ہے، لہذا اس حدیث کو پھر تازہ کر لیجئے۔ جو بھی تم میں سے کسی منکر کو، کسی برائی کو، کسی بے حیائی کے کام کو، کسی گناہ کے کام کو دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ کے ذریعے، اپنے طاقت کے ذریعے اس کو بدل دے۔ تغیر کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کو تبدیل کر دینا۔ اگر اللہ نے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، آپ کا اختیار ہے، آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں اور وہاں کوئی غلط شے جو ہے وہ گویا کہ نشو و نما پا رہی ہے، کوئی فنکشن کرنا چاہتے ہیں، وہاں کوئی میوزیکل جو ہے کنسرٹ بھی کروانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو زیب نہیں دیتا کہ اپنی زبان کو وہاں تالا لگا کر رکھیں۔ یہ بھی دوسری ڈگری ہے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ، اپنی زبان کو استعمال کرے اس منکر کے خلاف۔ تو من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تو اسے چاہیے کہ اپنی طاقت اور قوت بازو سے اس کو روکے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اب گویا کہ اس درجے سے ایک درجہ آپ نیچے اتر آئیے، اگر طاقت نہیں ہے یا ہمت نہیں ہے تو کم سے کم زبان کا تو استعمال کریں نا، فبلسانہ، تو زبان کے ذریعے اظہار کیجئے کہ منکر بہت غلط روش ہے، بلکہ اگر ہمت دے تو میں یہ منکر نہیں ہونے دوں گا۔
اگر میری ملازمت جو ہے وہ داؤ پر لگ رہی ہے تو اس کے لیے میں تیار ہوں. یہ تمام چیزیں وہ ہے جس سے انسان کو سابقہ پیش آتا ہے. تو دوسرے درجے پہ ایک پیڑھی نیچے اتر کر یہ حکم دیا گیا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان کے ذریعے اس کے خلاف اظہار کرے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان استعمال کرنے کی ہمت بھی نہیں ہے تو کم سے کم دل سے اس کو برا جانے. گویا کہ ایسی محفلوں میں شریک ہونا جہاں بے حیائی ہو رہی ہے، منکرات ہو رہی ہوں، کسی بندہ مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہاں بہت آرام سے بیٹھا رہے، مطمئن ہو کر بیٹھا رہے. یہاں گویا کہ ایک باڈی لینگویج آپ کی ہوگی کہ جو اس کے خلاف جو ہے وہ اظہار کرے گی اور آپ وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں گے. فَبِقَلْبِهِ، دل سے اس کے خلاف جو ہے آپ کے اندر جذبات موجود رہنے چاہیے. کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت عطا فرما دے، آج آپ اس کے خلاف کوئی اظہار نہیں کر سکے اپنی زبان کے ذریعے، اللہ تعالیٰ ہمت دے آپ اپنی زبان کو استعمال کر سکیں. لیکن یہ کہ اس کو بالکل جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر قرار دیا تھا کہ یہ لوگ گونگے شیطان ہوتے ہیں، گویا کہ اپنی زبان کو استعمال نہیں کر رہے لیکن دل سے بھی اسے برا نہیں جان رہے. تو وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، جسے اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دلی نفرت اس گناہ کے خلاف اپنے اندر پالتا رہے، اسے پوچھتا رہے. کیا جب کہ اللہ تعالیٰ جیسا کہ میں نے عرض کیا اسے ہمت عطا فرما دے اور اس کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہو جائے، اپنی زبان کو بھی استعمال کرے اور جہاں قوت کار ہو، جہاں استعداد ہو، جہاں ہمت ہو تو اپنی طاقت کے ذریعے بھی اس کو روکنے کی کوشش کرے. آگے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ گویا کہ 3 گریڈز بیان کر دیے گئے. فبی یدہ، اپنے ہاتھ کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، یا دل میں اسے برا جاننا. اگر دل میں بھی اس برائی یا اس منکر کے خلاف کوئی جذبات موجود نہیں ہیں تو گویا کہ سرے سے ایمان نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فما وراء ذلك حبۃ خردل من الایمان، اگر وہ جذبات بھی منکر کے خلاف موجود نہیں ہیں تو حضور فرماتے ہیں پھر تو گویا کہ ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی موجود نہیں. لیکن اس حدیث کا میں نے حوالہ دیا، اس میں فرمایا ذالک اضعف الایمان، دلی طور پر کسی منکر کے خلاف نفرت کا دل میں موجود ہونا یہ ایمان کا بہت کمزور سا ایک حصہ، اضعف الایمان. دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی مسلم شریف کی روایت. میں خاص طور پر یہ احادیث اس لیے بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہمارے عام طور پر کہا جاتا ہے بھئی نیکی کی بات کرو، بھی صرف دعوت و تبلیغ ہونی چاہیے، خیر کی بات کرو، نصیحت کر دو بس. نہیں عن المنکر کس قدر ضروری ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ پہلے قوموں کی طرف اپنے انبیاء اور رسول بھیجتے رہے، ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو انبیاء اور رسول پر ایمان لائے، وہ ان کے دست و بازو بن گئے، انہوں نے پیروی کی اس حکم کی جو اللہ کے ذریعے رسول یا نبی تک پہنچا تھا. یقتدون بامرہ، رسول یا نبی جو بات کہتے تھے اس کی اقتداء کرنا. اقتداء کے معنی کیا؟ پیروی کرنا. اور اس دنیا سے اس رسول یا نبی کے چلے جانے کے بعد فخلف من بعدہم خلف، اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں وہ اس درجے ناخلف تھے، اس درجے ناہنجار تھے کہ یفعلون ما لا یؤمرون ویعملون ما لا یفعلون، کہ عمل کرتے تھے اس بات پر کہ جس سے انہیں روکا گیا اور کرتے تو وہ کچھ کہ جس سے انہیں منع کیا گیا. یہ قول و فعل کا تضاد ہے نا. نبی نے کسی شے کا حکم دیا اس کے خلاف کریں گے، اور جس شے سے روکا اس پر عمل کریں گے. اس کے بعد حدیث کے آخر میں فرمایا من جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، وہی ید کے الفاظ. جو شخص بھی ان ناخلف لوگوں کے ساتھ جہاد کرتا ہے، جہاد کو نوٹ کیجئے،
جہاد صرف خارج میں تلوار ہاتھ میں لے کر یا میدان جنگ میں اتر جانے کا نام نہیں ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ اپنی زبان کو باطل کے خلاف، طاغوت کے خلاف استعمال کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ اپنی نفسانی خواہشات کو کچل کر اللہ کے احکامات کے تابع کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ ہاں، جہاد کا بلند ترین درجہ وہی ہے کہ حق و باطل کا معرکہ پیش آئے تو میدان جنگ میں اپنی جان کی قربانی دینے سے بھی انسان دریغ نہ کرے۔ تو من جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، جو بھی ان ناخلف لوگوں کے ساتھ جہاد کرتا ہے اپنی طاقت کے ذریعے، قوت بازو کے ذریعے، تو یہ ہے جو اصل میں ایمان کا حقدار ہے، جس پر گویا کہ ایمان کی ڈیفینیشن صادق آ رہی ہے، فہو مؤمن۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، اور جو شخص بھی ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرتا ہے اپنی زبان کے ذریعے، وہی بات جو پہلی حدیث میں نے آپ کو بتائی تھی، فہو مومن، تو یہ ہے ایمان والا۔ کسوٹی تو یہ ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن، اور جو شخص بھی جہاد کرے گا ان کے ساتھ اپنی دلی ایک نفرت ہو اس گناہ کے خلاف، اس بے حیائی کے خلاف، اس منکر کے خلاف، اس حرام کے خلاف، فہو مؤمن، یہ ہے اصل میں مومن۔ اور آگے پھر حضور نے وہ فرمایا فما وراء ذلک حبۃ خردل من الایمان، اور اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ دو احادیث جو صحیح مسلم کی احادیث ہیں، ظاہر اوتھینٹسٹی جس کو کہتے ہیں، اس معیار پر پوری اترنے والی۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ یوم سبت کا جو معاملہ ہوا تھا یہود کا، اور ان کے ہاں ایک گروہ ایسا تھا کہ جس نے حرمت کو پامال کیا تھا سبت کی، جس طرح ہمارے ہاں جمعہ جو ہے محترم ہے، اسی طرح یہودیوں کے ہاں آج بھی ہفتے کا دن یوم السبت جو ہے بڑا محترم مقدس دن ہے۔ لیکن شریعت کے احکامات کیا تھے کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ہر نوع کا کاروباری دنیاوی قطعاً حرام۔ انہوں نے ایک ہیلا تراشا، وہ کاروبار تو نہیں کرتے تھے لیکن دن بھر جو ہے، جسے آپ کہیے کہ دن کا پہلا حصہ، وہ بڑے بڑے گڑھے کھود لیا کرتے تھے۔ یہ چونکہ بستی آباد تھی سمندر کے کنارے اور پیشہ ان کا ماہی گیری تھی، لہذا وہ گڑھے کھود لیا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ جب بھی سمندر کی یا اس کی لہریں اٹھتی تھی تو اس کے ساتھ مچھلیاں بھی ان گڑھوں میں آ جاتی تھی، اور پھر گڑھوں کا جو تنگ والا حصہ ہے اسے بلاک کر دیا کرتے تھے، اور اس دن مچھلی پکڑتے نہیں تھے، اگلے دن پکڑتے تھے۔ لیکن جو اصل روح تھی اس دن کی وہ تو ختم ہو گئی نا۔ وہ تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، اس دن کا تقدس کس کے لیے تھا، اس کو پامال کیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ 3 گروہ وجود میں آ گئے۔ ایک گروہ تو وہ تھا کہ جنہوں نے حق کے علمبردار بن کر کھڑے ہوئے اور انہیں زبانی طور پر منع کیا کہ یہ کام نہ کرو، حرام ہے، نہیں انل منکر جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک گروہ وہ تھا جو خاموش تماشائی بنا بیٹھا رہا، گویا کہ اس نے نہ منع کیا، خود اس کام میں شریک نہیں ہوئے، لیکن جسے آپ کہیے کہ بے حسی تھی ان کی، یا ان کی سکن کا کھال کا موٹا ہو جانا کہ اتنے بڑے حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے لیکن زبان سے ایک لفظ ہی نکال رہے ہیں۔ حالانکہ مل جل کر اگر طاقت کا استعمال کرتے تو ممکن ہے کہ اس کا جو ہے سد باب کر سکتے، لیکن خاموش تماشائی بنے رہے۔ اور تیسرے وہ تھے کہ جو واقعتاً نہیں انل منکر کے جو ہے علم بردار بن کر کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اس برائی کے وہ ببانگ دہل روکا، یہ حرام ہے، غلط کام ہے۔ قرآن حکیم میں یہ پورا قصہ بیان کیا گیا، اور آخر میں فرمایا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، ان کے چہرے مس کر دیے گئے، بندروں کے سے چہرے بنا دیے گئے۔ اصحاب سبت کا ذکر قرآن میں 2 مقامات پر ہے، اور صرف وہ لوگ بچائے گئے جو اس فریضہ نہیں عن المنکر پر کاربند رہے تھے۔ فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جنہوں نے گویا کہ وہ فریضہ انجام دیا تھا وہ مسجد ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ 2 چیزیں ایسی لازم و ملزوم ہیں کہ جن کو آپ ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، صرف دعوت دیجئے، تبلیغ کیجئے، اچھے اچھے واعظ کہیے، آپ کی بڑی آؤ بھگت ہوگی، ریڈ کارپٹ آپ کو جو ہے وہ
ریسیپشن دیا جائے گا، بہت کچھ ہوگا، لیکن جہاں آپ نے نہیں انل منکر کا فریضہ انجام دیا تو آپ کی مخالفت شروع ہو جائے گی، اور اس مخالفت سے نبی اور رسول بھی نہیں بچے۔ قرآن خود کہتا ہے بنی اسرائیل میں اللہ نے بہت سے نبیوں کو بھیجا، دنیا قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اصل بات کیا تھی؟ وہی نہیں انل منکر۔ اس لیے کہ دعوت اور توحید جو ہے، دعوت جو ہے وہ تو ہر نبی اور رسول کی توحید کی تھی نا۔ سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ طاغوت، شرک۔ کتنے ہی نبیوں کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ تو یہ دو احادیث جو ہیں اس حوالے سے بھی بہت اہم ہیں کہ جس میں گویا کہ یہ بات بالکل واضح ہو کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ ایک اور حدیث بھی ہے، اس کو تو سننے سے انسان کے اوپر ایک لرزہ طاری ہوتا ہے، دیکھتا ہے میں کہاں کھڑا ہوں، میں اپنی کھلی آنکھوں دیکھ رہا ہوں کہ اپنے معاشرے کے اندر جو ہے بے حیائی اور یعنی فحاشی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر شیطان ننگا ناچ رہا ہے۔ ہماری معیشت، اس میں سود جس طرح رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے ہے، اس کے خلاف انسان کے اندر کوئی ارتعاش پیدا ہی نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا اس فرشتے کو جو عذاب کا گویا کہ ایک کوڑا لے کر برستا تھا لوگوں کے اوپر، کہ فلاں بستی کے رہنے والوں کو ان کے اوپر پلٹ دو، گویا کہ اللہ کی طرف سے عذاب کا پروانہ ہے۔ انقلب مدینۃ کذا و کذا باہلھا، جو وہاں کے رہنے والے ہیں، جس برائی میں، جس معصیت میں، جس فحاشی بے حیائی میں، جن منکرات میں اور جن حرام کاموں کے اندر وہ ملوث ہیں، اللہ کی طرف سے عذاب کا پروانہ جو ہے جاری کر دیا گیا۔ اس بستی کو ان کے رہنے والوں پر الٹ دو، انقلب۔ تو صحابہ کرام جس فرشتے کے ذمہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، ظاہر ہے کہ وہ تو فرشتوں کے سردار ہیں، جہاں وہ وحی لانے کا کام کرتے تھے انبیاء اور رسول تک، وہاں اللہ تعالیٰ اور بھی بہت سے اپنے جو امور ہوتے تھے ان کی تنفیذ کے لیے ان کو کہتے تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، اس بستی میں تو ایک ایسا عابد اور زاہد اور نیک اور متقی بندہ بھی موجود ہے جس نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا، اس کی زندگی میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ اس نے کوئی گناہ کا عمل کیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اقلبها علیہ وعلیہم، اس بستی کو پہلے اس کے اوپر الٹو، پھر دوسروں پر الٹنا۔ اور اس کے بعد جو بات جو واضح ہوئی وہ کیا تھی کہ اس کی نگاہوں کے سامنے دین پامال ہوتا رہا، شیطان ننگے ناچ ناچتا رہا، حرام کام جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتے رہے، اور یہ شخص مست رہا، اپنے مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ اس کے حساب کے اندر کوئی ارتعاش پیدا نہیں ہوا، کوئی غیرت دینی بھی ہوتی ہے، کوئی حمیت دین بھی ہوتی ہے۔ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَطْمَعْ فِيهَا سَاعَةً قَطْ، اس شخص کا چہرہ جو ہے کبھی میری غیرت اور دین کی حمیت میں کبھی اس کا رنگ سرخ نہیں ہوا۔ وہ مست رہا اپنے ذکر و فکر کے اندر، اپنی عبادت میں، تہجد میں، اور اس کی نگاہوں کے سامنے اللہ کا دین پامال ہوتا رہا۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر اہمیت ہے نہیں عن المنکر، اور اس میں خاص طور پر چند مقامات جو میں نے نوٹ کیے تھے، بہت ہی مختصر وقت ہے ہمارے پاس۔ سورہ نحل میں فرمایا گیا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ حکم دیتا ہے، امر بھی ہے، عدل و انصاف بھی ہے، اور اس کے ساتھ ذکر کیا گیا ہر نوع کا منکر اور فحش بے حیائی، اس کے استیصال کا حکم کون؟ اللہ دے رہا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 90 ہے۔ سورہ لقمان میں فرمایا گا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر دونوں لازم و ملزوم۔ اے میرے بیٹے اقم الصلاۃ، نماز پر کاربند رہو پوری طرح۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، اور آگے فرمایا وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، نیکی کا علم بردار بن کے کھڑے ہو، حکم دو نیکی کا
اور اس کے ساتھ ساتھ منکرات سے روکو۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ذرا طویل آیت ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اس سے آغاز ہوتا ہے، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول نبی امی کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخر میں فرمایا گیا یأمرہم بالمعروف وینہون عن المنکر۔ یہ نبی کون سا فریضہ انجام دے رہے ہیں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ یأمرہم بالمعروف، واحد کے صیغے میں اللہ نے بھیجا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کے دست و بازو ہیں، اس مشن میں ان کے شریک کار ہیں، جو اتباع کرتے ہیں رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ رسول بھیجے گئے تھے، اس میں اور بہت سی شانیں بھی بیان کی گئیں۔ وَإِذَا عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَأَغْلَالَ الَّتِي عَلَيْهِمْ، کہ یہودی نے جو مختلف قسم کی رسومات کا اور خرافات کا تومار اپنے گرد قائم کر لیا تھا، اس سے نجات دینے کے لیے یأمرہم بالمعروف وینہون عن المنکر، اور یہ کہ وہ حکم دیتے ہیں انہیں معروف کا، وینہاہم عن المنکر، اور منکرات سے روکتے ہیں۔ پھر سورہ توبہ آیت نمبر 112، اہل ایمان کی صفات بیان کی گئیں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون۔ اہل ایمان ہیں کون؟ کسی معصیت کا ارتکاب ہو گیا، کسی گناہ میں ملوث ہو گئے، فوراً توبہ کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، کثرت کے ساتھ جو ہے روزے رکھنے والے ہیں، نماز پر پوری طرح کاربند، لذات دنیاوی سے بے رغبتی اختیار کرنے والے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا گیا آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، وہی اصطلاح۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور منکرات سے روکنے والے ہیں۔ اور یہاں تو اضافہ کر دیا گیا والحافظون لحدود اللہ، صرف یہ بات نہیں بلکہ اللہ کے حدود پر چوکی داری کرنے والے، اس کی نگہبانی کرنے والے، حفاظت کرنے والے، اور اس کے لیے اگر جان دینے کی بھی نوبت آئی تو اس سے دریغ نہ کرنے والے۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ سورہ حج میں بڑے پیارے انداز میں فرمایا گیا، آیت نمبر 41 ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اگر ہم کچھ لوگوں کو جو اہل ایمان ہیں زمین میں سربلندی عطا فرماتے ہیں، تمکن عطا فرما دیتے ہیں، ان کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کام کیا کرتے ہیں؟ نماز کے نظام کو پوری طرح قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ کے نظام پر کاربند رہتے ہیں، لوگوں سے رضایت وصول کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا گیا الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے اور بدی کا استحصال کرنے والے۔ سورہ آل عمران میں 2 مرتبہ یہ اصطلاح جو آج ہم نے آیت پڑھی ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں فرمایا گیا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم بہترین امت ہو اے لوگوں، اے مسلمانوں، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، تمہیں نکالا گیا، لوگوں کو راہ ہدایت پر لاؤ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم کا علم حاصل کرتے ہیں، لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں، تم بہترین امت ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم معروف کا حکم دینے والے ہو اور منکرات کا استحصال کرنے والے ہو۔ اب یہ آیہ مبارکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا وہ کلائمیکس ہے، خود اللہ کے بندے بنو، تقوی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور اس میں تمہارا سب سے بڑا سہارا کیا ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رضی کو مضبوطی سے تھام لو، چمٹ جاؤ اس کے ساتھ، اس رنگ میں رنگ جاؤ جو اللہ کی کتاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آپ کو ملا ہے۔ اور پھر تیسری اور بلند ترین درجہ کیا ہے؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، یہاں ایک اجتماعیت وجود میں آ چکی ہے اور لہٰذا امت کا لفظ استعمال کیا گیا، اور تم میں ایک جماعت ایسی موجود رہنی چاہیے۔ دیکھیے امت کا لفظ تو امت مسلمہ کے لیے بھی ہے نا، لیکن امت مسلمہ آج تو غفلت کی نیند سوئی ہوئی ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ اور تو اور جو کچھ ہو چکا عراق میں، جو شام میں ہو چکا، لاکھوں کی تعداد میں ہلاکتیں ہو چکی، لیکن امت مسلمہ ہے کہ جو جاگنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔
تو امت مسلمہ اگر سو رہی ہو تو گویا کہ تم میں اے امت مسلمہ کے لوگوں، تم میں کوئی نہ کوئی گروہ تو ایسا ہونا چاہیے نا. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے درمیان ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے. يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جو خیر کی دعوت دینے والی ہو اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر کاربند ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان 3 آیات کو، جس کو ہم نے 3 نشستوں میں مکمل کیا ہے، اس میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ہمارے ذہنوں میں محفوظ رکھے اور اپنے آپ کو ان کے مطابق بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. پریس ریلیز ہے حال ہی میں جو 27ویں ترمیم کا معاملہ ہوا، تو وہ بھی اس کی بنیاد ہے اور کچھ اور باتیں بھی اس میں ہیں. اسلام میں سربراہ مملکت سمیت کسی شخص کے لیے بھی استثناء کی کوئی گنجائش موجود نہیں. اگلا پوائنٹ، اگر عدالتیں آزاد نہ ہوں گی تو عوام کے حقوق کا تحفظ کیسے ممکن ہوگا؟ اور تیسرا پوائنٹ، شرعی معاملات کی تشریح اور ان پر فیصلے کا اختیار جید علماء کی اکثریت پر مشتمل وفاقی شرعی عدالت کے سپرد کیا جائے. ان خیالات کا اظہار تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے اپنے بیان میں کہا، جیسے کہ میں نے ابھی وہ ہیڈنگز آپ کو سنا دی ہیں. انہوں نے کہا کہ حال ہی میں 27ویں آئینی ترمیم منظور کی گئی، جس میں سربراہ مملکت کو تاحیات استثناء دے دیا گیا. حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں ریاست اور مقتدر حلقوں کے سربراہ سمیت کسی کے لیے بھی کسی پہلو سے کسی استثناء کی کوئی مثال موجود نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے. آزاد عدلیہ ہی عوام کے جملہ آئینی اور قانونی حقوق کے تحفظ کے ضامن ہوتی ہے. لہذا کسی بھی ریاست میں نظام عدل کا ہر حال میں بول بالا کر رہنا چاہیے تاکہ عوام کی داد رسی بھی ہو سکے اور ان پر ظلم جبر کی راہ کو بھی روکا جا سکے. البتہ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ شرعی معاملات کو طے کرنے اور اس حوالے سے تشریح اور فیصلہ کرنے کا حق صرف وفاقی شرعی عدالت کے سپرد کیا جائے جن میں جید علماء کی اکثریت شامل ہو. انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایسی تمام آئینی شقوں اور قوانین کا خاتمہ کیا جانا چاہیے جو شریعت کے منافی ہیں، اور آئندہ کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے منافی نہ کی جائے، اور یہ اصول پاکستان کے آئین میں بھی درج ہے کہ اسی طرح ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اسلام کے نام پر قائم ہونے والی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تمام قانون سازی قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے کی جائے. یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب آئین میں موجود اسلامی شقوں کو باقی تمام شقوں پر عملی طور پر بالادستی حاصل ہوگی. لہذا حکومت آئین میں موجود غیر شرعی دفعات کے خاتمے، اسلامی دفعات کی دیگر پر بالادستی اور ملک میں اسلام کے نظام عدل اجتماعی کے نفاذ و قیام کو اپنی اولین ترجیح قرار دے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے کامیاب ہو سکیں.